فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندو، جب انسان کی جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب انسان کی روح اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے، بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی جان نکل رہی ہے، شوہر کے سامنے بیوی جا رہی ہے، بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے ہم موت کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اے انسان، تو نے تو اپنے رب کو جانا ہی نہیں، تو نے تو یہ سمجھا کہ تمہارا رب تم کو دیکھتا نہیں ہے، تمہارا رب تو تم سے بے خبر ہے۔ مرنے والے کی چارپائی کے قریب بیٹھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ باپ کا ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں، اپنے باپ سے سب سے زیادہ قریب تو میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔ میرے بندو، تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی اللہ نہیں ہے اور کسی کی طاقت تمہارے اوپر نہیں ہے، تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو واپس لوٹا کر کے دکھا دو۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اے فرعون، دنیا میں سب لوگ جو مر جاتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو ہم بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بن جائے، لوگ دیکھیں کہ اپنے آپ کو رب کہنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا یہ منحوس انسان کیسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو برابر نہیں بنایا ہے، ہمارے درمیان فرق ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت غریب ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ جو الگ الگ انسانوں کے طبقے ہیں، ان کا رہن سہن، کھان پان، ان کے مکانات، ان کے کپڑے، اس میں بھی فرق ہے۔ اپنے محلے میں، اپنے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا مکان بہت شاندار ہے، بہت عالی شان ہے، اور ایک آدمی کے گھر میں رہنے کو کمرے نہیں ہیں۔ جوان بیٹے ماں باپ کے کمرے میں سوتے ہیں، بچوں کے لیے کمرے نہیں ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں امیر غریب، چھوٹا بڑا، سب ایک صف میں آ جاتے ہیں۔ محلے میں سب سے اونچی بلڈنگ والا بھی 2 گز زمین پاتا ہے، اور جھوپڑی میں رہنے والا بھی 2 گز ہی زمین پاتا ہے، اور اس جگہ کو ہم اور آپ قبرستان کہتے ہیں۔ دنیا میں انسان جتنی بھی دولت بنا لے، جتنی بھی پراپرٹی کما لے، جتنا بھی پیسہ کما لے، نام کما لے، عزت کما لے، شہرت کما لے، جس دن لاؤڈ اسپیکر پہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا، تو جانا تو اس کو اسی قبرستان میں ہے، اور اسی مٹی کے نیچے اسے دفن ہونا ہے۔ دنیا میں بہترین خوشبو لگانے والا انسان، آج اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، اس کا اپنا سگا بیٹا اپنے باپ کی باڈی کو 24 گھنٹے سے زیادہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے رشتہ دار، اس کے چاہنے والے، اس کے دوست، اس کے احباب، سوائے آنسو بہانے کے، سوائے افسوس کرنے کے، سوائے اس کی خوبیاں بیان کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ موت ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتی ہے میرے بھائی۔ موت کو کون یاد کرتا ہے؟ دنیا میں ہر آدمی زندگی کی بات کرتا ہے، ہر آدمی کا تصور یہ ہے، نظریہ یہ، بھائی 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو، موج کرو، مستی کرو، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ مسلمان کا تصور تو نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا تو یہ ماننا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، موت کے بعد اب دنیا امتحان ہے، دنیا پریچھا ہے، دنیا ایگزام ہے، اور موت کے بعد اب رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے،
جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے. اسی کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تمہیں موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبضے میں کر لیتا ہے، تمہاری جان نکال لیتا ہے. ثم الى ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے. یہ نہ سمجھو کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا، مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے. اللہ کے رسول کے اوپر مکہ کے دور میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی مکی صورتوں میں 2 سبجیکٹ آپ کو ملیں گے. نماز کا طریقہ، نماز کی بات، روزے کی بات، زکوٰۃ کی بات، حج کی بات، یہ مدنی صورتوں میں بیان کی گئی. مکی صورتوں میں قرآن کی صرف 2 ٹاپک ہے، 2 سبجیکٹ ہے، 2 عنوان ہے، 2 موضوع ہے. ایک ٹاپک ہے توحید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھ دور کرنے والا نہیں. اور دوسرا ٹاپک ہے آخرت، مرنا ہے، مر کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں تمہاری نیکیاں، تمہارے گناہوں کو تولا جائے گا، تمہیں اپنے رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا. یہی 2 ٹاپک ہے جو مکہ کی پوری زندگی میں نبی اکرم پر قرآن کی آیتوں میں اتارا گیا. اور مکہ والوں کو انہی 2 ٹاپک سے بڑی چڑ تھی. جب اللہ کے نبی یہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو مکہ کے کافر یہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اے محمد تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم تو لات کی، ہم تو حبل کی، ہم تو عزا کی، ہم تو منات کی عبادت کرتے ہیں. ہمارے تو 360 معبود ہیں، ہمارے تو 360 خدا ہیں. تم ایک خدا کی، ایک رب کی، ایک معبود کی بات کرتے ہو. یہ تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ تو ہم سویکار نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو نظریہ اللہ کے نبی نے پیش کیا آخرت کا، اسے بھی مکہ والے ماننے کو تیار نہیں تھے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو حساب ہوگا، تم کہتے ہو قیامت آئے گی، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ارے جب ہم مر جائیں گے، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں، ہمارے گوشت جب مٹی بن جائیں گے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات. اللہ نے کہا سمجھ میں نہیں آتی؟ تمہیں یہ لگتا ہے ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اے انسان ہم تو تیری انگلیوں کے پور بھی تجھے لوٹا دیں گے، ہم تو تیرے فنگر پرنٹ بھی تجھے لوٹا دیں گے. تیری ہاتھوں کی انگلیوں پہ جو ریکھائیں ہیں، جو نشانات ہیں، وہ ہم تیرے ہی لوٹائیں گے، کسی اور کے نہیں لوٹائیں گے. بھئی آدھار کارڈ بنتا ہے تو فنگر پرنٹ لیتے ہیں نا، کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں ہر انسان کا فنگر پرنٹ یونیک ہے. ایک انسان، دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں، مگر کوئی ایک انسان ایسا نہیں جس کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ کر سکے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے کہا تم ہڈی کی بات کرتے ہو، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی تمہارے ہی لوٹائیں گے، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پور بھی تمہیں لوٹا دیں گے.
تو آج میرے بھائیوں ہم موت کو یاد نہیں کرتے. موت کو ہم کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کوئی جنازہ نکلتا ہے, جب ہم اپنے کسی قریبی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہاں ہے تو یہ موت بڑی عبرت کی چیز ہے. اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بے جان ہو جاتا ہے, اس کی یادیں رہ جاتی ہیں, اس کی باتیں رہ جاتی ہیں, اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں, اسے دیکھ نہیں سکتے. ماں سے بڑی محبت ہے, باپ سے بڑا پیار ہے, بھائی سے بڑی محبت ہے. مرنے کے بعد کون کس کے کام آتا ہے بھائی؟ انسان قبر کے اندر چلا گیا, اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا. اتنی ترقی کر گئی دنیا, اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہو گیا, کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے. اب تو صاحب محلے میں شادیاں کہاں ہو رہی, اب تو لان میں ہو رہی ہیں. اب لان بھی جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل ہے, جتنا بڑا آدمی ہے اتنے بڑے لان میں اس کی شادی ہو رہی ہے. ایک دن کی خوشی پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. دولت ہے, آدمی لٹا رہا ہے, ظاہر کر رہا ہے. لیکن آپ غور کریں, اتنی دولت ہونے کے باوجود موت سے ہم اپنے اپنوں کو بچا نہیں سکتے. اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر نقشہ کھینچا, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندو, جب انسان کی جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے, جب انسان کی روح اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے, بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی جان نکل رہی ہے, شوہر کے سامنے بیوی جا رہی ہے, بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اپنی آنکھوں سے ہم موت کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اے انسان, تو نے تو اپنے رب کو جانا ہی نہیں, تو نے تو یہ سمجھا کہ تمہارا رب تم کو دیکھتا نہیں ہے, تمہارا رب تو تم سے بے خبر ہے. مرنے والے کی چارپائی کے قریب بیٹھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تو میں بیٹھا ہوا ہوں. بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ باپ کا ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں, اپنے باپ سے سب سے زیادہ قریب تو میں ہوں. اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تو ہم ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. میرے بندو, تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی اللہ نہیں ہے اور کسی کی طاقت تمہارے اوپر نہیں ہے, تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو, تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں ہے, ترجعونها ان کنتم صادقین, تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو, ذرا اس کی روح کو واپس لوٹا کر کے دکھا دو. بڑے بڑے ڈاکٹر جن کی زندگیاں گزری ہیں میڈیکل سائنس کا مطالعہ کرنے میں, ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اب یہ ان کو دعا کی ضرورت ہے, ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہے. ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان. یہ موت وہ چیز ہے میرے بھائی جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اپنی حد میں رہو. آج انسان ذرا سی دولت پالے, ذرا سا نام کما لے, ذرا سے پیسے کما لے, ذرا سا ڈھنگ سے جینے لگے, اس کے اندر ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے, گھمنڈی ہو جاتا ہے, متکبر ہو جاتا ہے, اس کی چال بدل جاتی ہے, اس کی بات چیت بدل جاتی ہے. اسے لگتا ہے کہ دنیا میری مٹھی میں آ گئی. بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون, پورے مصر پر اس کی حکومت تھی, اس کا راج تھا. فرعون کہتا تھا ہذہ الانہار تجری من تحتی, ارے مصر تو میرا ہے, میرے محل کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, ندیاں بہتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اللہ کی طرف بلایا, توحید کی دعوت دی,
تو فرعون کہتا ہے ما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے، یہ اللہ کون ہے؟ اپنے درباری حامان سے کہتا حامان ایک کام کرو، ایک محل بناؤ، بہت اونچا سا محل بناؤ، ذرا آسمان پہ ہم چڑھ کے دیکھیں موسیٰ کا رب کیسا دکھتا ہے۔ اللہ کا مذاق اڑایا۔ ایک صاحب ابھی ہمارے ہندوستان میں چلے تھے قرآن کو بدلنے کے لیے، قرآن کے اندر سے 16 آیتوں کو نکال دیا جائے، وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، وہ سماج کو لڑانے کا کام کرتی ہیں، اور آج صاحب جو قرآن کو بدلنے چلا تھا، قرآن تو انشاءاللہ قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن کو نازل کرنے والے نے قرآن کی گارنٹی لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ 8 سال کا بچہ قرآن کو یاد کر رہا ہے، تم قرآن کو بدلو گے؟ دنیا کی کوئی اور کتاب دکھا تو اتنی زخیم اتنی موٹی کتاب 8 سال کا بچہ یاد کرتا ہے، پوری ایک ایک لائن ایک ایک حرف اسے یاد ہے۔ تراویح کی نماز میں پھر پڑھ رہا ہے، اور ایک زبر اور ایک زیر کا فرق آیا تو پیچھے دوسرا حافظ ٹوک دیتا ہے کہ صاحب آپ نے غلط پڑھا ہے۔ اللہ ایسے اپنی کتاب کی حفاظت کرواتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو بدلنے چلے تھے آج وہ خود بدل گئے، انہوں نے اعلان کر دیا صاحب میرا اسلام سے اب کوئی واسطہ نہیں، میں فلاں ہو گیا، میرا نام فلاں ہو گیا۔ تو فرعون بھی بہت بڑا اپنے آپ کو رب کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اے بنی اسرائیل تو موسیٰ کے چکر میں مت آؤ، میں رب ہوں تمہارا۔ اور جانتے ہو فرعون کا انجام کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ کے ساتھی گھبرا گئے، اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ کا یہ جملہ مسلمانوں یاد کر لو، مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ جملہ اپنی زبان پر نہیں اپنے دل کی دیوار پہ لکھ لو، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو، اگر توحید پر ہو، اگر ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہو تو مرتے دم تک اس عقیدے پر مرو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جب موسیٰ نے یہ کہا میرا رب میرے ساتھ ہے تو بھائی دنیا میں ہم اپنے کسی دوست پر اگر بھروسہ کرتے نا تو مشکل ٹائم میں ہم کہتے ہیں ہمارا دوست ہمارا ساتھ دے گا، تو اللہ تو وہ ہے کہ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی یونس کا ساتھ دیتا ہے، تو اللہ کو اپنا بنا لو نا، اور اللہ کو ایسا اپنا بنا لو کہ مشکل کے ٹائم دل سے یہ آواز آئے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب موسیٰ کے زبان سے یہ جملہ نکلا میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ نے کہا موسیٰ اپنی لاٹھی کو ذرا پانی کے اوپر مارو۔ موسیٰ کی لاٹھی کوئی اسپیشل لاٹھی نہیں تھی، عام لاٹھی تھی بھائی، لاٹھی وہی تھی، اور موسیٰ کا مارنے کا اسٹائل بھی وہی تھا، انداز بھی وہی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پانی پر مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بنی اسرائیل کو لے کر کے جانے لگے۔ فرعون نے دیکھا یہ تو سمندر کے بیچ میں روڈ بن گئی۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم بھی اپنے گھوڑوں کو ڈال دو، اپنی سواریوں کو تم بھی اس پانی کے بیچ میں ڈال دو۔ اب وہ راستہ طے ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے جیسے ہی دریا کو عبور کیا، سمندر کو کراس کیا، اللہ نے پانی کے دونوں پارٹوں کو ملا دیا۔ اب فرعون میاں ڈوبنے لگے، فرعون صاحب ڈوبنے لگے۔ اب جب ڈوبنے لگے تو اللہ یاد آیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا اس نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آل آنا، اب ایمان لا رہے ہو جب موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے، مرنے کے ٹائم۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی بھی ایک لمٹ رکھی ہے، توبہ کی ایک لمٹ رکھی ہے، موت کو دیکھ کر کے توبہ قبول ہونے والی نہیں۔
جب موت سامنے آ جائے اس کے بعد آدمی توبہ کرے کہ اللہ بہت گنہگار ہوں، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ وہ قبول ہوگی جو انسان اپنی صحت کی حالت میں کرے. فرعون ڈوبنے لگا تو ایمان لے آیا. اللہ نے کہا آج تیرا ایمان تیرے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد فرعون ڈوب گیا. فرعون کب ڈوبا ہے؟ ہزاروں سال پہلے ڈوبا ہے. لیکن اللہ نے فرعون کو نمونہ اور عبرت بنا کر آج بھی رکھا ہے. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اے فرعون، دنیا میں سب لوگ جو مر جاتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو ہم بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بن جائے. لوگ دیکھیں کہ اپنے آپ کو رب کہنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا یہ منحوس انسان کیسا دکھتا تھا. آج بھی مصر کے اندر فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے. فرعون جب مر گیا تو اللہ نے سورہ دخان میں ایک عجیب بات کہی. اللہ نے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. فرعون بڑے بڑے محلوں کو چھوڑ کے گیا، بڑے بڑے پانی کے چشمے چھوڑ کے گیا، بڑے بڑے کھجور کے باغات چھوڑ کے گیا، بہت بڑی بڑی پراپرٹی چھوڑ کے گیا. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. ہم نے فرعون کے مرنے کے بعد دوسروں کو اس محل کا، اس جائیداد کا، اس پراپرٹی کا وارث بنا دیا. ہم کس کے لیے سب کر رہے ہیں بھائی؟ گھر ہمارا ہے، بناتے ہم ہیں، پسینہ ہم بہاتے ہیں، رہتا کوئی اور ہے. موت آتی ہے ہم چشمے زدن میں پلک جھپکتے بھر میں، ہمیں تو قبر میں جانا ہے. تو نہ اپنے ساتھ مکان لے کے جانا ہے، نہ بینک بیلنس لے کے جانا ہے، نہ یہ پراپرٹی لے کے جانا ہے، تو پھر کیوں موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ چلو ٹھیک ہے بھئی، موت کب آئے گی یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کیا پتا، کورونا چل رہا تھا، اب کورونا کا بڑا بھائی آ گیا اومیکرون، پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. ابھی دسمبر ختم ہو رہا ہے، 2022 شروع ہونے والا ہے. اب کون سا یہ نیا وائرس آیا ہے بھائی، اسے بتا رہے ہیں اس کا سنکرمن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے، لیکن ہم کس حال میں مریں گے یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا. اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں یبعث العبد علی ما مات. بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا. بڑی خطرناک بات ہے. جب چائے کی چسکیاں لے رہے ہو، جب ہوٹلوں میں بیٹھ کے گپ بازی کر رہے ہو، جب بیڈ روم میں بیٹھ کے غلط کام کر رہے ہو، تو سوچ لو، اس حدیث کو اپنے ذہن میں یاد کر لو. جس حال میں ہم مریں گے، اور کب مریں گے پتہ نہیں، جس حال میں مریں گے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائے جائیں. تو ہم کوشش کریں میرے بھائی کہ ہم اچھا عمل کرتے ہوئے مریں، اللہ کو راضی کر کے ہم دنیا سے جائیں. اس حال میں جائیں کہ ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے اللہ کی بارگاہ. دنیا میں جب کوئی مرتا ہے نا تو دو ٹائپ کے لوگ مرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح او مستراح منہ. یا تو یہ جنازہ لوگوں کو راحت دے کے گیا ہے یا اس کو راحت مل گئی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جنازہ جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مستریح، یا تو یہ مرنے والا راحت پا کے گیا، او مستراح من، یا راحت دے کے گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مطلب کیا ہوا اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ مومن ہوتا ہے، جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے، اور جب اس کو موت آتی ہے، یستریح من نصب الدنیا، وہ دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی پرابلم سے چھٹکارا پا لیتا ہے. بھائی دنیا میں کتنے مسئلے ہیں بھائی، مسئلے کبھی نہیں ختم ہوتے، مرتے دم تک مسئلے رہتے ہیں. اللہ کا نیک بندہ مرتا ہے تو سارے مسئلوں سے راحت پا لیتا ہے. اور اگر وہ اللہ کا بندہ برا ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، لوگوں کو ستانے والا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب.
دنیا والوں کو اس سے سکون مل جاتا ہے، جانور بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو جلدی سے اس کو اٹھا لے، پرندوں کو بھی، درندوں کو بھی، جانوروں کو بھی، انسانوں کو بھی، سب کو راحت مل جاتی ہے اس مرنے والے سے۔ موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، ایسی موت ہو کہ دنیا کی ٹینشن سے آپ کو راحت ملے، آپ سے دنیا کو راحت نہ ملے۔ ہمارے یہاں قبرستان پر لوگ بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر شرابیں پی جاتی ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے بدکئی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، چٹکلا ہوتا ہے، لطیفہ ہوتا ہے۔ یہ قبرستان لطیفے سنانے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ عبرت کی جا ہے۔ یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے کروڑ پتی بھی دفن ہیں اور دنیا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بھی دفن ہیں۔ یہ وہ عبرت کی جگہ ہے جو ہمیں موت یاد دلاتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، اللہ کے پیارے نبی جنازے میں تشریف لے کر کے گئے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، قبر کے آس پاس صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے چہرے پر خاموشی ہے، صحابہ کرام اپنے نبی کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگتے ہیں، اور آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین اور وہاں کی مٹی بھی تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس جگہ کی تیاری کرو، یہاں آنے کی تیاری کرو، یہاں سب کو آنا ہے، اس قبر میں سب کو دفن ہونا ہے، یہاں کی تیاری کرو۔ دنیا کی ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، قبر میں ہمارا بینک بیلنس ہمارے کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ منکر نکیر آ کر کے پوچھیں گے، 3 سوال پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے رسول کون ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب ہمارا ایمان اگر درست ہوگا، ہمارا عقیدہ اگر درست ہوگا، ہمارا عمل درست ہوگا، تبھی ہم ان 3 سوالوں کا جواب دے پائیں۔ اور جواب اگر ہم نے صحیح دیا تو قبر کی زندگی ہمارے لیے جنت کا سیمپل بن جائے گی، اور اگر ہم نے جواب غلط دیا تو قبر کی زندگی ہمارے لیے جہنم کا سیمپل بن جائے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عذاب قبر وبر کوئی چیز نہیں ہوتا، سیدھے آخرت میں جو ہوگا ہوگا۔ انسان مر گیا، بھائی کوئی جل کے مر رہا ہے، کوئی کٹ کے مر رہا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے، سب کی تو قبر نہیں بن رہی ہے، تو یہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور قرآن سے ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بڑا پیارا استدلال کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میرا اپنا استدلال نہیں ہے، ایک بہت بڑے محدث گزرے امام ابن ابی طیب، یہ ان کا استدلال ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے قرآن میں، فرعون کا ذکر کرتے کرتے اللہ کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور فرعون کے چیلوں کو، فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کے ساتھیوں کو صبح شام جہنم کی آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، صبح شام ان کو جہنم کی آگ کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرعون سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آج کے دن فرعون کے ماننے والوں کو اور فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس آیت میں 2 چیزیں غور کرنے کے قابل ہیں۔ فرعون اور آل فرعون کو 2 ٹائپ، اچھا آل کے معنی صرف اولاد نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد میں صرف اولاد نہیں آتی، ورنہ فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ آل میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو کسی کے سچے فالوور ہوں، جو کسی کے سچے متبعین ہوں، جو کسی کے راستے پر چلنے والے ہوں، جو کسی کے سپورٹر ہوں۔ تو آل فرعون، فرعون کے سپورٹر، فرعون کے ساتھی، فرعون کے ہواری مواری، فرعون کے چیلے اور چمچے۔ تو اللہ نے کہا کہ فرعون، آل فرعون کو 2 ٹائپ کا عذاب ہو رہا ہے۔ ایک عذاب تو یہ ہو رہا ہے کہ صبح شام جہنم کی آگ ان کے اوپر پیش ہو رہی ہے، اور ایک عذاب ان کو قیامت کے دن ہوگا جو بہت خطرناک ہوگا۔ اب اس آیت میں عذاب قبر کا ثبوت کیسے ملا؟ امام ابن ابی طیب کہتے ہیں کہ ساری امت کا اتفاق ہے
کہ آخرت کی زندگی میں نہ کوئی صبح ہوگی نہ کوئی شام ہوگی. صبح شام کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے. آخرت کی زندگی میں کوئی صبح نہیں کوئی شام نہیں. وہاں تو بس دن ہی دن ہے, وہاں کوئی صبح کوئی شام نہیں ہے. اس کا مطلب کہ یہاں جس عذاب کی بات ہو رہی ہے وہ عذاب قبر ہے جو فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو دیا جا رہا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا, ہم مسلمان ہیں, ہم نے اپنے مردوں کو قبر میں دفنایا. پارسی لوگوں نے اپنے مردوں کو چل کووں کو کھلا دیا. عیسائیوں نے تابوت میں رکھ کے دفن کر دیا. ہمارے برادران وطن نے آگ کے حوالے کر دیا. کوئی پانی میں جل کے پانی میں ڈوب کے مر گیا, کوئی فلائٹ کریش کر گئی, پلین کریش کر گیا, ہوا میں ختم ہو گیا. تو سب کو عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ تو بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر اللہ دیتا ہے تو پھر کیسے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ عذاب دے گا. ڈوبنے والے کو بھی دے گا, جلنے والے کو بھی دے گا, پلین کریش ہونے والے کو بھی دے گا. جو جہاں مرا ہے اللہ وہیں پر اس کی قبر بنا دے گا, اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق اسے اس کے عمل اور ایمان کے مطابق قبر کا یا تو عذاب ہوگا یا قبر میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. عذاب قبر کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ملتا ہے. سورہ انعام اٹھائیے, اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اور اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں, جب موت کا ٹائم آتا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا کر کے ان کی جان کھینچ رہے ہوتے ہیں, ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون. فرشتے, روح قبض کرنے والے فرشتے, جان نکالنے والے فرشتے اس سے کہہ رہے ہیں کہ آج تجھے ذلت والا عذاب دیا جائے گا. بھائی یہ مرنے کے ٹائم کون سا ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہی عذاب ہے جسے عذاب قبر کہا گیا ہے. اور یہ وہ عذاب قبر ہے جس سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں. اور درود شریف کے بعد جو دعائیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے اس میں ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. تو کبھی کبھی قبرستان جایا کرو بھائی, اور عبرت کی نیت سے جایا کرو. حضرت ابو درداء انصاری اکثر قبرستان جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ قبرستان اتنا جاتے ہیں, کیا بات ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا حضرت ابو درداء نے. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یذکروننی معادی, جب میں یہاں آتا ہوں تو میری آخرت مجھے یاد دلاتے ہیں. جب میں قبرستان آ کے بیٹھتا ہوں نا تو مجھے اپنی آخرت یاد آتی ہے, مجھے اپنا انجام یاد آتا ہے. وَإِذَا قُمْتُ عَنْهُمْ, اور جب میں قبرستان سے اٹھ کر کے جاتا ہوں لا یغتابوننی, تو کوئی میری غیبت نہیں کرتا. دنیا میں تو میں اٹھ کے کہیں سے چلا جاؤں میرے پیٹ پیچھے لوگ غیبت کرتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے کوئی غیبت نہیں کرتا ہے. قبرستان وہ جگہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث سے آپ نے فرمایا زور القبور, قبروں قبرستان جایا کرو. ہمارے یہاں قبرستان کا تصور جو ہے وہ عجیب و غریب ہو گیا. ہمارے کچھ بھائیوں کے یہاں قبرستان کا مطلب کہ اس کو سجاؤ سوارو, وہاں اگربتی جلاؤ, وہاں بیٹھ کر کے اپنے والد کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرو. بھائی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں. دعائیں مغفرت تو آپ مسجد میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اصل چیز جو قبرستان جانا چاہیے آدمی کو, کبھی کبھی موت کو یاد کرنے کے لیے جانا چاہیے. تو میرے بھائیوں ہم اور آپ موت کی تیاری کریں. ہوں گے آپ اپنے محلے کے اپنے سماج کے بڑے عقل مند انسان ہوں گے, مگر عقل مندی یہ نہیں کہ آپ پیسے کما لیں, عقل مندی یہ نہیں کہ آپ بزنس سیٹ اپ کر لیں, عقل مندی یہ نہیں کہ آپ کا مکان بہت عالیشان ہے. عقل مندی یہ ہے آپ نے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کیا تیار کیا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای المؤمنین اکیس, اے اللہ کے نبی سب سے عقل مند, سب سے جینیس, سب سے بدھیمان, سب سے چتر انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا لما بعدہ, جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو. دنیا میں کتنے دن رہنا ہے بھائی؟ کوئی گارنٹی ہے کہ جوان بوڑھا ہو کر کے مرے گا؟ کتنے جوانوں کا جنازہ ہم نے کورونا کال میں دیکھا. قبرستان میں روزانہ 20 اعلان ہوئے بعض محلوں میں,
اور ایسا نہیں سب 60 والے 70 والے 80 والے گئے ہیں، 40 سال کے 20 سال کے 25 سال کے 50 سال کے لوگ ہیں۔ تو جب موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، تو اس زندگی کی جو تیاری نہ کرے اور یہاں کی زندگی کے لیے مرتا رہے مٹتا رہے، تو میرے بھائیوں وہ نادان ہے، وہ ناسمجھ ہے، اور وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر مصیبت سے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے ماحول کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔